شخصیت کو پانا مقصد نہیں ہے، مقصد رب کو پانا کسی طریقے سے بھی حاصل ہو جائے۔ اگر آپ ہزار مرشدوں کے پا کے رب کو نہیں پہنچ سکتے تو بیکار ہیں۔ ایک بھوکا ننگا پیاسا اسی سے رب مل جاتا ہے، وہ ہزار سے بہتر ہے۔ نعرہ غوثیہ، یا غوث المدد، یا غوث المدد، المدد المدد، یا غوث المدد۔ اس بیعت کے بغیر گزارا نہیں ہے، لیکن اگر کسی ناقص کی بیعت ہو گئی تو جدھر وہ جائے گا ادھر اس کا مال بھی چلا جائے گا۔ بیعت سے پہلے ضروری ہے کہ آدمی جوہری بن جائے۔ اگر آپ کو کہا جائے کہ کوئی نور ہورا خرید کے لے آئے، مغلوں کے پاس تھا، بڑا فیض ان کو ملا، جب ان سے گیا تو حکومت ہی چلی گئی، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ اصل کی جگہ نقل خرید کے لے آئیں گے، گھر میں رکھیں گے، کوئی فیض نہیں ہوگا، آپ کا ایمان ہی ہرے سے اٹھ جائے گا۔ بہتر تھا کہ آپ 2-4 سال لگا کے جوہری بن جاتے، پھر ہیرو کی تلاش میں نکلتے، پھر جب بھی ملتا اصلی ملتا آپ کا ایمان خراب نہیں ہوتا۔ اس وقت ضروری ہے کہ پہلے آپ ذاکر بن جائیں۔ بہت سے ولیوں نے لوگوں کو پہلے ذاکر بنایا ہے، آپ ذاکر بن جائیں۔ جب آپ کا دل اللہ اللہ میں لگ جائے گا، آپ کسی دربار میں جائیں گے تو دل زور سے مچلے گا، رکت پیدا ہو جائے گی، آپ سمجھیں گے یہاں کوئی کامل ہے۔ جب کسی زندہ کامل کے پاس جائیں گے تو دل اسی طرح رکت میں آئے گا، اور جب ناقص کے پاس جائیں گے دل کو خبر ہی نہیں ہوگی، جب سفلی کے پاس جائیں گے وہ دل گھٹے گا، ذکر کم ہو جائے گا، آپ سمجھ جائیں گے یہ سفلی ہے۔ اس وقت کہیں جا کے بیعت ہو نا، اس وقت جب بھی ملا تو کامل ہی ملے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ۔ اب لوگ سوچتے ہیں کہ بیعت ہی کرنی ہے ان کی اولاد سے صحیح، یہ ایک رسم بنا لی ہے، لیکن ولایت وراثت نہیں ہے۔ اگر وراثت ہوتی تو نبوت وراثت ہوتی، جو اس سے اعلیٰ ہے۔ جب نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی ہے؟ لوگ کہتے ہیں یہ ان کے بیٹے ہیں، پوتے ہیں، پڑ پوتے ہیں، یہ بھی داڑھی رکھی ہے، شریعت کے پابند ہیں، نماز پڑھتے ہیں، بیعت ہی تو کرنی ہے۔ نہیں، ولی میں اور عابد زید میں فرق۔ اللہ سبحان اللہ۔ ولی کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی پہ مہربان ہو جائے، خیال اس کی ریاضت مجاہدے پہ، عبادت پہ، جب بھی اس پہ مہربان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ایک تجلی ڈالتا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے اوپر ڈالی تھی۔ ہو سکتا ہے وہ تجلی کی تاب نہ لا کر ہلاک ہو جائے، انہیں دو، اس کو شکستہ قبر والا بولتے ہیں۔ ہو سکتا ہے اس کا شیشہ عقل ٹوٹ جائے، وہ مجذوب ہو جائے، ہونے دو۔ اگر شیشہ عقل بھی نہ ٹوٹا تو پھر اس کو محبوب بولتے ہیں۔ اب شرط ہے کہ جس کے اوپر ایک دفعہ تجلی پڑ جائے اللہ تعالیٰ اس کو روز 360 سے 500 مرتبہ دیکھتا ہے۔ ایک دفعہ دیکھتا ہے، اس کے ساتھ کبیرہ گناہ جلتے ہیں۔ اب اس سے گناہ کیا ہوتے ہیں؟ اس کی محفل میں بیٹھنے والوں کے گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک کے اوپر وہ نظر رحمت ہر وقت پڑتی تھی، یہی وجہ ہے کہ حضور پاک کی صحبت میں بیٹھنے والے بغیر وظیفوں اور چلوں کے ولیوں سے بھی اعلیٰ مقام حاصل کر کے چلے گئے۔ جب اصحابہ کہف پہ وہ نظر رحمت پڑھنا شروع ہوئی تو وہاں کوئی شخص نہیں تھا، صرف ایک کتا تھا، وہ کتا ہی حضرت قطمیر بن گیا۔ وہ ولیوں کی جو بیعت ہوتی ہے، جو نسبت ہوتی ہے، ان کے پاس بیٹھنے سے ہی گناہ جلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور وہ جو ان کی اولاد ہے یا پوتے پڑ پوتے، ان کو تو اپنی بھی خبر نہیں، تو دوسروں کے بخشش کا کیسے سامان مہیا کریں گے؟ بیعت ہو تو ولی کی ہو، اگر ولی کی بیعت نہیں ہے تو تمہاری بیعت ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تم کہیں سے بیعت ہو تو ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے، تو بیعت تو ولی کی ہوتی ہے، تو وہ ولی نہیں ہے تو بیعت نہیں ہے۔ بلکہ سید سلطان بو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر تو کہیں سے بیعت ہو گیا تو 7 دن تک اس کو آزمانا، اگر تیرا طلب جاری نہ کر سکے تو اس کو بوری میں بند کر کے دیا میں بہانا۔ ولیوں کو یہ پہچان ہوتی ہے کہ 7 دن میں ایک ولی ذات ہوتا ہے
کامل ذات، ایک کامل ممات، ایک کامل حیات۔ اگر آپ کامل حیات کے پاس جائیں گے تو وہ 7 دن کے اندر آپ کا قلب جاری کرے گا۔ اگر کامل ممات کے پاس، جسے لوگ کہتے ہیں مجھ پہ کلندر پاک کا ہاتھ ہے، یہ داتا صاحب کا ہاتھ ہے، اگر ایسا مل جائے گا تو وہ 3 دن میں تمہارا قلب جاری کرے گا۔ اور کامل ذات اگر ایسا مل جائے جیسے غوث پاک ہیں، اگر ایسا کوئی مل جائے تو ایک کی نظر سے قلب جاری کرے گا۔ یا غوث المدد، یا غوث المدد، المدد المدد۔ ہر آدمی کو گمان ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پہ بڑا مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بڑا اللہ کا کرم ہے، کیوں؟ کار بنگلہ ہے، کرم نہیں تو اور کیا؟ دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کیوں؟ غریب خاندان سے تھا، اتنا بڑا افسر بن گیا، کرم نہیں تھا اور کیا؟ اور تیسرے سے پوچھتے ہیں کیا حال ہے کہ بہت ہی کرم ہے، کہ کیوں؟ اتنا بڈھا ہوں، اتنی صحت ہے، کرم نہیں تھا اور کیا؟ ہم کہتے ہیں کہ تم اس کو کرم سمجھتے ہو تو یہ چیزیں کافروں کے پاس بھی ہیں۔ بے شک۔ جو کافروں کو دی وہ تم کو دی تو تمہارے پر کیا کرم ہوا؟ اگر تم نے دیکھنا ہے کہ واقعی تمہارے پر رب کا کرم ہے تو اس کے ذکر میں لگ جاؤ۔ اللہ 2 4 5 7 دن میں اللہ اللہ شروع ہو گئی تو اس کا کرم ہو گیا۔ بس کرو نہیں ہنس کرو کم، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا۔ ذکر اسی کا کیا جاتا ہے جس سے دوستی ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ اگر کوشش کے باوجود اللہ اللہ نہیں جمتا، الٹا اس سے وحشت ہوتی ہے، الٹا اس کے مخالف ہو گئے تو تمہارے رب کا کوئی کرم نہیں۔ کرم ہوتا تو تم کو اپنے نام لیواؤں میں لیتا، سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو پہچانے کا راز کہ میں کیا ہوں، میرا مرشد کیا ہے اور رب مجھ پہ کتنا مہربان ہے، یہی اس میں ذات کی ایک کسوٹی ہے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے لیے ہم آپ سے نہ کوئی نذرانہ مانگ رہے ہیں، نہ آپ کو بیعت کر رہے ہیں۔ ایک فیض تھا وہ حاصل ہوا، ہم کہتے ہیں کہ باقی مسلمان بھائی بھی اس سے مستفیض ہوں۔ سبحان اللہ۔ اگر یہ اللہ اللہ تمہارے سینے میں چلا گیا تو دعا دے دینا، اگر اللہ اللہ نہ جما تو جو 5 7 دن محنت کری اس کا ثواب تو مل جائے گا نا۔ پھر تم اپنے گھر، ہم اپنے گھر۔ جو شخص ذکر کی اجازت لینا چاہتے ہیں بڑے شوق سے آ سکتے ہیں۔ اجازت کے بعد کبھی یہ شکایت نہیں ہوگی کہ مجھے گھبراہٹ جلال آ گیا ہے، بلکہ ذکر لینے کے بعد آپ یہ کہیں گے کہ میں 24 گھنٹے اللہ کرتا ہوں، مجھے تو ذرا بھی جلال نہیں آتا ہے، ہاں ہاں، سبحان اللہ۔ ماں سوائے ان لوگوں کے، کیونکہ یہ جلالی ہے۔ حضور پاک کا اسم مبارک اس کو کنٹرول کرتا ہے، اور جن کے دلوں میں حضور پاک کی محبت نہیں ہے، وہ حضور پاک سے جو بغض رکھتے ہیں، جو گستاخیاں کرتے ہیں، وہ اللہ میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ ان کی مسجدوں میں جا کے اللہ کریں، کیونکہ حضور پاک کی محبت اس کو کنٹرول کرتی ہے، وہاں محبت ہی نہیں ہے، پھر کنٹرول ہی نہیں ہوتا ہے۔ وہ کہیں گے مار جائیں گے، مار دیں گے، لیکن یہاں اللہ نہیں کرنے دیں گے۔ اللہ ماں سوائے ان لوگوں کے دوسرا کوئی شخص یہ شکایت نہیں کرے گا کہ مجھے ذرا بھی جلال آ گیا ہے۔ اس کے لیے اجازت جو لینا چاہیں ان کو بلاؤ، ضرور۔ سامعین اکرام، سرکار شاہ صاحب اذن ذکر قلب عطا فرما رہے ہیں۔ جو